میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے نہ جانے کیوں موت کو شکست دے کر زندہ بچ گئی تھی۔ حالانکہ میں جینا نہیں چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو 2 ہی نفوس میرے سامنے کھڑے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری ماں۔ میں نے اپنی نس کاٹ لی تھی کیونکہ میں مر جانا چاہتی تھی۔ مجھے میری ماں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے ایسے دورائے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں موت ہی میرے لیے واحد حل تھا۔ کہتے ہیں ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، اپنی اولاد کی خاطر ہر ظلم ہر جبر کو سہ جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ماں کا ایسا بھی روپ ہوتا ہے جیسا میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ابھی چند دن پہلے کی ہی تو بات تھی جب مجھے ڈاکٹر نے ایک ایسی خبر سنائی کہ میرا تو ذہن مفلوج سا ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا ہو۔ میرا ایک ایک قدم اتنا بھاری تھا کہ جیسے میرے کندھوں پر کسی نے ڈھیروں بوجھ ڈال دیا ہو۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی۔ سامنے گاڑی میں میرا شوہر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے برابر وہ عورت بھی بیٹھی تھی جسے ماں کہنا مجھے اس وقت گالی کے مترادف لگ رہا تھا۔ اپنی گزشتہ زندگی کے بہت سے سال میں نے اپنی ماں کو خدا اور رسول کے بعد اعلیٰ مقام دیا تھا، کیونکہ میں 4 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسری شادی صرف اس لیے نہیں کی تھی تاکہ میں ان کی ممتا سے محروم نہ ہو سکوں۔ میری ماں خوبصورت اور جوان تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد بھی میری والدہ کے لیے بہت اچھے رشتے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا میری بچی اپنے باپ کی شفقت سے تو محروم رہ گئی ہے، میں اسے ماں کی آغوش سے کبھی جدا نہیں کر سکتی۔ اور ایسا ہی تو ہوا تھا۔ میری ماں نے اپنی جوانی بھائی بھابھی کی کڑوی کسیلی سن کر گزاری تھی، لیکن مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنا گھر نہیں بسایا تھا۔ ایسی عورت پر میں دل و جان سے نچھاور نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ لیکن سامنے گاڑی میں بیٹھی جس عورت کو میں اس وقت دیکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر شرم سے نظریں جھک گئی تھیں۔ میری شادی کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ امی کی طبیعت کچھ خراب سی ہونے لگی تھی۔ انہیں بدہضمی سی ہو گئی تھی، جو کھاتی الٹی ہو جاتی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں اپنے شوہر زید سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ مجھ سے زیادہ پریشان اور فکر مند تو امی کے لیے زید ہو گئے تھے۔ امی کے لاکھ منع کرنے پر بھی میں اور زید انہیں ہاسپٹل لے گئے، ٹیسٹ کروائے، میڈیسن لے کر دی، اور آج امی کی رپورٹس لینے آئے تھے تاکہ کل ڈاکٹر کو دکھا سکیں۔ رپورٹس لینے میں ہاسپٹل کے اندر گئی تھی، لیکن جو خبر میں وہاں سے سن کر آ رہی تھی، مجھے لگا کوئی آسمان ہے جو مجھ پر گرا ہو۔ میری ماں حاملہ تھی۔ میں بوجھل قدموں سے باہر آئی تھی۔ امی زید کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ پہلی بار میں نے اپنی والدہ کے حلیے پر غور کیا تھا۔ بلیک کلر کے شفون کے تنگ اور چست لباس اور ہاف سلیوز پہنے، ان کا گورا رنگ اور بھی اجلا اجلا سا لگ رہا تھا۔ بال لیئرز میں کٹے ہوئے تھے اور کھلے ہوئے بھی تھے۔ اس 6 ماہ میں میری ماں تو جیسے جوان سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے کس بات پر وہ ہنستے ہوئے زید کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ زید بھی ہنس رہا تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر دھواں دھواں سی ہو گئی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پہلے تو میری والدہ کبھی ایسا لباس نہیں پہنتی تھی، بالکل سادہ سی رہتی تھی، لیکن اب تو میری شادی زید سے محبت کی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے ہی محلے میں رہتا تھا، کافی خوش شکل نوجوان تھا۔ میری والدہ کالج میں لیکچرار تھی۔ نانا کی جائیداد سے ہمیں سر چھپانے کے لیے اپنی چھت مل گئی تھی۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جو ورثے میں میری والدہ کو ملا تھا۔ باقی امی کی کالج سے ملنے والی تنخواہ اچھی تھی۔ کالج کے بعد وہ گھر پر بھی کالج کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ زید بھی ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتا تھا۔ میری والدہ کیمسٹری کی ٹیچر تھی، زید ان سے وہی پڑھنے آتا تھا۔ میں بھی امی سے اسی وقت پڑھنے بیٹھ جاتی تھی۔ زید مجھ سے 2 کلاسز سینئر تھا۔ جب وہ 12ویں جماعت میں تھا اس وقت میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد زید نے ٹیوشن چھوڑ دیا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے مجھ سے تب کیا جب اس کی جاب لگ چکی تھی۔ میں بھی BSc کر چکی تھی۔ بظاہر زید میں کوئی برائی نہ تھی، لیکن جب میں نے امی سے زید کا ذکر کیا اور اس کی خواہش بتائی تو میری ماں تو غصے سے آگ بگولا ہی ہو گئی، جبکہ مجھے یہ لگا تھا کہ امی کو تو بالکل اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ زید ان کا پسندیدہ شاگرد تھا۔ لیکن میری والدہ کہنے لگی کہ وہ میری شادی کسی قیمت پر بھی زید سے نہیں کریں گی۔
میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی، لیکن امی کسی بات پر راضی نہ تھی۔ مجھے ان کی زید کے لیے مخالفت سمجھ سے باہر تھی، لیکن جب میں نے کھانا پینا ترک کر دیا تو مجبوراً امی میری شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری ماں کی محبت ہی تھی کہ مجھے بھوکا دیکھ کر ہی ان کا دل پسیج گیا۔ وہ میرے لیے ہار مان گئی۔ میری خوشیوں کی خاطر انہوں نے آج بھی میری خواہش کو مقدم رکھا تھا۔ زید تو مجھ سے زیادہ خوش تھے، جیسے ان کی زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ کہنے لگے، ہمنا تم نہیں جانتی کہ تمہیں پا کر میں کتنا خوش ہوں، جیسے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن پہلی بار میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں میکے گئی تو زید میری والدہ کے گلے لگ کر ملے تھے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا تھا، بھلا یہ کون سا ملنے کا طریقہ تھا؟ لیکن وہ امی سے کہنے لگے کہ جیسے آپ ہمنا کی امی ہیں، میری بھی ویسی ہی ہیں۔ بات تو سچ ہی تھی۔ مجھے لگا شاید میں ہی بات کو کسی اور انداز میں لے گئی ہوں، زید ان کے بیٹے جیسا ہی ہے۔ لیکن میں جب بھی میکے جاتی، زید مجھ سے کہتے کہ تمہاری والدہ اکیلی ہوتی ہیں اور ہمارے آنے پر اتنا اہتمام کرنے میں لگ جاتی ہیں، ایسا کرو ہمنا، کھانا تم بنا لیا کرو۔ مجھے بھی زید کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اسی لیے میں امی کے گھر جاتے ہی کچن کے کاموں میں لگ جاتی اور زید امی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ دونوں کے ہنسنے کی، باتیں کرنے کی آوازیں مجھے کچن تک آتی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ میری شادی سے پہلے تو میری والدہ زید سے میری شادی کے لیے کسی صورت راضی نہ تھی، لیکن میری شادی ہوتے ہی میری والدہ کا رویہ زید سے یکسر بدل سا گیا تھا۔ وہ زید کو مجھ پر بھی زیادہ فوقیت دینے لگی تھی۔ زید کے ساتھ وہ یوں بات کرتی تھیں جیسے وہ ان کی سگی اولاد ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ میری ماں کا دل کتنا بڑا ہے کہ انہوں نے نہ صرف میری بات مانی ہے بلکہ دل سے زید کو بیٹے کے طور پر قبول بھی کیا ہے۔ ایک اور عجیب بات جو میں اپنی والدہ کو کرتے دیکھا تھا وہ یہ کہ اب جب بھی میں میکے جاتی تھی تو امی زید کو اپنے کمرے میں لے جاتی تھی۔ پہلے تو وہ لوگ ڈرائنگ روم میں باتیں کرتے تھے، لیکن اب وہ دونوں کمرے میں ہوتے تھے۔ زید مجھے ایک لمبی فرمائشی لسٹ بتا دیتے کہ تم یہ سب پکا لو، تمہاری والدہ اکیلی ہوتی ہیں، ان کے لیے کھانے بنا کر فریز کر دیا کرو۔ وہ کالج سے تھکی ماندی آ کر کہاں کچن میں پکاتی رہیں گی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی تھی کہ زید میری والدہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کا اتنا احساس کرتے ہیں۔ میرے دل میں زید کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میری والدہ دیکھنے میں اب بھی جوان لگتی تھی، خوبصورت تو پہلے سے ہی بہت تھی، بلکہ دیکھنے والے انہیں میری بڑی بہن ہی سمجھتے تھے۔ زید گاڑی میں ہمیشہ میری والدہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے تھے۔ وہ میری والدہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اماں بھی اسے اچھی طرح سے ملنے لگی تھی۔ لیکن یہ سوال آج بھی میرے ذہن میں کلبلاتا تھا کہ آخر زید کے لیے امی کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اور پھر میری شادی کے بعد ان کا یکسر بدلا ہوا انداز، جیسے وہ زید پر فریفتہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب تک ان باتوں کا نہ ہی جواب ملا تھا، اور اب یہ رپورٹس۔ میری والدہ کی جب مجھ پر نظر پڑی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ زید بھی مجھے دیکھ کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ میں چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھ سے اپنی رپورٹس کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ زید سے کہنے لگی، سن لیا تم نے؟ کوئی بیماری نہیں ہے مجھے، لیکن ایک تم ہو کہ میری خاطر پریشان ہی رہتے ہو۔ میری والدہ کا وہی دل موہ لینے والا انداز تھا۔ آپ سے محبت جو بہت کرتا ہوں، اسی لیے آپ کی فکر رہتی ہے۔ نہ جانے کیوں یہ بات سن کر میری برداشت ختم ہو گئی۔ ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ بات زید نے پہلی دفعہ نہیں کہی تھی، وہ اکثر کہہ دیتا تھا، اور میں خوش ہو جاتی تھی کہ میرا شوہر میری ماں کو ماں سمجھتا ہے۔ لیکن آج سمجھ آ رہی تھی کہ وجہ تو کچھ اور ہی تھی۔ امی کے گھر پہنچ کر جب میں نے زید سے اپنے گھر واپس جانے کا کہا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہماری ضرورت ہے، آج رات ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ میرے لاکھ بہانے کرنے پر بھی زید نے میری ایک نہ سنی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک طرف ماں تھی اور دوسری طرف محبوب شوہر، کیسے ان دونوں نے مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ رات کے 3 بج گئے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی جب اچانک سے زید اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس وقت وہ کہاں گئے تھے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ میں بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں ان کے کمرے کے پاس چلی گئی۔
تو سب سے پہلی آواز مجھے امی کی ہی آئی۔ وہ زید سے کہہ رہی تھی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ زید ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کی بیٹی آج دیر سے سوئی تھی، اب اس میں میرا کیا قصور ہے۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے ڈر لگتا ہے، اگر ہمنا کو سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو زید نے ان سے کہا وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں تو میں ہاسپٹل میں تھی، میرے دونوں ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی تو 2 ہی نفوس میرے سامنے کھڑے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری ماں۔ میں نے اپنی نس کاٹ لی تھی کیونکہ میں مر جانا چاہتی تھی۔ مجھے میری ماں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، مجھے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں موت ہی میرے لیے واحد حل تھا۔ میں زید کی باتیں سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں رونے لگی تھی۔ میرے ساتھ ان دونوں نے ایسا کیوں کیا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ سب دیکھنے کے لیے اور اس اذیت کو پل پل سہنے کے لیے زندہ رہوں۔ اسی لیے اپنی کانچ کی چوڑی توڑ کر میں نے اپنی نس کاٹ لی تھی، کیونکہ زید میری والدہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جس دن ہمنا کو پتہ چل گیا میں ہمنا کو طلاق دے دوں گا، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹتی، میں نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا تھا، لیکن شاید موت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میری والدہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے، اگر آپ اور زید ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو کیوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کی۔ میری بات سن کر وہ دونوں میرے سامنے نظریں چرا گئے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ زید انہیں تب سے پسند کرتا تھا جب سے وہ ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتا تھا۔ اسی وقت اس نے میری والدہ سے اظہار محبت بھی کیا تھا، لیکن میری والدہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ وہ ان سے بہت چھوٹا ہے اور میری والدہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کریں گی کیونکہ لوگ انہیں برا بھلا سمجھیں گے۔ ان کی بیٹی جوان ہے اور انہوں نے کم عمر لڑکے سے شادی کر لی، لیکن زید اس بات کو سمجھنے کو تیار نہ تھا۔ وہ بار بار میری والدہ سے منتیں کرتا تھا کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری والدہ نے اسے ٹیوشن سے ہی نکال دیا، اس سے رابطے بھی ختم کر دیے، لیکن زید پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے پیار کا ناٹک رچایا۔ میری والدہ اسی لیے میری شادی زید سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ صرف میری والدہ تک پہنچنے کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہا تھا، لیکن میری ضد پر وہ ہار مان گئی۔ میری شادی کے بعد تو زید نے ان کی ایک نہ سنی اور قربتیں بڑھاتا چلا گیا۔ میری والدہ پہلے تو انکار کرتی رہی، لیکن اس کے بعد زید کی باتوں میں آنے لگی، اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے لگی تھی۔ سارا سچ سن کر میں نے بس ایک سوال اپنی ماں سے کیا تھا، وہ مجھے یہ بتا دیں کہ میرا کیا قصور تھا۔ بہرحال میں نے زید سے طلاق لے لی اور دارالامان میں چلی گئی، کیونکہ میں اب ان دونوں کے کسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ لیکن اب بھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میری ماں اسی وقت زید سے شادی کر لیتی جب اس نے پہلی بار ان سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، تو میرا ماں نامی ہستی پر سے اعتبار ختم نہ ہوتا۔